اس سورہ مبارکہ میں 3 مضامین آئے ہیں، ان کو میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ نوٹ کر لیں۔ اس حصے میں، حصہ سوم میں اس کا اہم ترین مضمون وہ اسلام کا نظام معاشرتی ہو یا اسلامی ریاست یا مسلمانوں کی حیات ملی، جس کے بارے میں بڑے تفصیلی احکام آ چکے ہیں، ان کی اساسات کیا ہیں، ان کی بنیادیں کیا ہیں، ان کے استحکام کے لیے کیا احکام دیے گئے ہیں، رخنوں کو روکنے کے لیے کن کن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، بڑے بڑے رخنے، بڑی بڑی دراڑیں اس فصیل میں کن چیزوں سے پڑتی ہیں، چھوٹے چھوٹے رخنے کن چیزوں سے وجود میں آتے ہیں، ان سب کا سد باب کس طرح ہے۔ یہ ساری باتیں تو وہ ہے کہ جو پہلے 2 حصوں میں بیان ہو چکی ہیں۔ اس تیسرے حصے میں اب جو مسلمانوں کی معاشرت اور مسلمانوں کی ریاستی یا اجتماعی زندگی کی روح باطنی ہے، اس سے بحث ہو رہی ہے۔ اس کی اہمیت آپ کے سامنے واضح ہونی چاہیے۔ سارے احکام دھرے رہ جاتے ہیں اگر وہ روح اندر موجود نہ ہو۔ ایک ڈھانچہ بے جان، ایک جسد بے روح، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اس اعتبار سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کی اصل روح کیا ہے، اسلامی ریاست کی اصل روح کیا ہے۔ اس کے لیے 2 الفاظ نوٹ کر لیجئے، ایمان اور تقوی، اور یہ دونوں آپس میں ملے جلے ہیں۔ وہ حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی نشست میں کہ حضور نے 3 مرتبہ اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کیا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، اور یہی محل ہے ایمان کا۔ ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ ابھی جو ترجمہ آپ نے سنا، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تاحال ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو ایمان کا اصل مقام تو قلب ہے، یا جس طرح کے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اسی سورہ مبارکہ میں صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے ان کی جو امتیازی شان ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان کا محل بھی قلب ہے، تقوی کا محل بھی قلب ہے، اور یہی دونوں ہیں۔ آپ تقوی کہہ لیں، ایمان کہہ لیں، حقیقت ایک ہی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ ہے روح ہے، معاشرت کہہ لیں، اجتماعیت کی اصل روح۔ اگر یہ نہیں ہے، فرض کیجئے کسی انسان میں ذاتی اعتبار سے یہ ایمان حقیقی موجود نہیں ہے، تو چاہے وہ احکام پر عمل کر رہا ہو، وہ ایک بے جان سی زندگی ہوگی، اس میں وہ حرارت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کسی معاشرے میں خالی خولی جو ہے احکام کے اوپر زبردستی عمل کرایا بھی جا رہا ہو، لیکن روح تقوی اگر نہ ہو تو جو اس سے بھلائیاں وجود میں آنی چاہیے وہ وجود میں نہیں آئیں گی۔ جو خیر، جو بھلائی، جو کہ ترہ امتیاز ہونا چاہیے اسلامی معاشرت کا اور اسلامی ریاست کا، اس کا ظہور نہیں ہوگا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس حصے میں، حصہ سوم میں، آخری حصے میں تقوی اور ایمان، اس کی حقیقت، اس سے بحث کی گئی ہے۔ یہ اس کا اہم ترین مضمون ہے۔ دوسرا مضمون یہ پھر اب جیسے پہلے حصے میں مسلمانوں کی حیات ملی کے 2 ستون، 2 بنیادیں ہیں جن پر کہ مسلمانوں کی حیات اجتماعی کھڑی ہے، ایک دستوری اور قانونی بنیاد، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایک تہذیبی اور ثقافتی بنیاد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی تعظیم۔ اسی طریقے سے اس تیسرے حصے میں بھی اسلامی معاشرت یا اسلامی ریاست یا مسلمانوں کے حیات ملی کے جو اصولی اور بنیادی مباحث ہیں ان میں سے 2 مضمون آئے۔ ایک یہ کہ مسلمان معاشرہ یا اسلامی ریاست بہرحال ہیومینٹی ایٹ لارج، عالم انسانیت کا جز ہے۔ بقیہ انسانیت سے اس کا تعلق کیا ہے؟ کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ کوئی قدر مشترک ہے یا نہیں؟ اس کے لیے خیر سگالی، بقیہ انسانوں کے لیے کوئی خیر سگالی کی بنیاد ہے یا نہیں؟ کوئی خیر خواہی کی بنیاد ہے یا نہیں؟ ان کے ساتھ اشتراک عمل کے لیے کوئی اساسات ہیں یا نہیں؟ پہلا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اور دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کی یہ معاشرت ہے، معاشرتی نظام ہے، اس میں کسی کی شمولیت یا اسلامی ریاست کی شہریت کی بنیاد کیا ہے؟ روح باطنی تو ایمان ہے، لیکن ایمان تو قلب میں ہوتا ہے۔ ایمان تو ویریفائیبل نہیں ہے کہ کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، جبکہ یہ معاملہ جو ہے یہ تو دنیا سے متعلق ہے۔ آپ کو ایک ریاست بنانی ہے، طے کرنا ہوگا اس کا شہری کون ہے۔
مسلمانوں کا معاشرہ کون اس میں شامل ہے، کون اس میں شریک ہے، کس کو سمجھا جائے کہ وہ مسلمانوں کے سے حقوق جو ہے اس کو حاصل ہے. یہ تو قانونی معاملہ ہے، دستوری معاملہ ہے، تو اس کی اساس ہونی چاہیے. تو دوسرا جو مضمون یہاں آ رہا ہے ان اہم مباحث میں سے وہ یہ کہ در حقیقت مسلمانوں کی حیات ملی کی دستوری اور قانونی بنیاد ایمان نہیں ہے، اسلام ہے. اس حوالے سے اس سورہ مبارکہ کے اس آخری حصے میں ایک اہم ترین مضمون آیا ہے، اسلام اور ایمان کا فرق. بالعموم پورے قرآن مجید میں یہ دونوں چیزیں باہم یوں سمجھیے کہ مترادف الفاظ کی حیثیت سے یہ الفاظ آتے ہیں. اسلام، ایمان. کال دی روز بائی اینی نیم اٹ ول اسمیل ایز سویٹ. گلاب کا پھول ہے، کوئی بھی نام دے لے، اس کی خوشبو تو وہی رہے گی، اس کی رنگت وہی رہے گی، اس کا حسن وہی رہے گا. تو ایک شخص ہے جس کے دل میں ایمان ہے اور اس کا ظاہر جو ہے مسلمانوں کا سا ہے، اس کے خارج میں ظاہر میں اسلام ہے، باطن میں قلب میں ایمان ہے. اب اسے مومن کہہ لیں، مسلم کہہ لیں، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ یہ دونوں چیزیں ایک ہیں نہیں، ان دونوں میں فرق ہے. وہ فرق کیا ہے وہ تو میں بعد میں اب جب ہم تفصیل سے اس پر غور کریں گے تو سامنے آئے گا. لیکن یہ کہ اصل میں اس سورہ مبارکہ کے جو مضامین ہیں، جو اس کا موضوع ہے، اس کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ اس کے ساتھ اس کا ربط و تعلق کیا ہے. مسلمانوں کی حیات ملی پر جیسا کہ بارہا عرض کر چکا ہوں، یہ جامع ترین صورت ہے اور اس صورت میں وہی مباحث آئے ہیں زیر بحث کہ جن کا تعلق مسلمانوں کی اجتماعی زندگی سے، ملی زندگی سے، ریاستی زندگی سے، معاشرتی زندگی سے. اس کے ساتھ یعنی جو میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے کہ ہار میں موتی ہیں لیکن پروئے ہوئے ہیں، ایک ڈور ہے جو ان کو ایک یکجا کیے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ہر صورت میں ایک مرکزی مضمون ہے، اس ڈور میں پروئی ہوئی ہے ساری آیات. اگر وہ ڈور آپ کے سامنے ہوگی تو جو آیات کا باہمی ربط ہے وہ واضح ہو جائے گا. اگر وہ ڈور ہی آپ کے علم میں نہیں ہے، وہ عمود آپ کے علم میں نہیں ہے، مرکزی مضمون کو آپ نہیں معین کر پائے ہیں، تو اب یہ آیات جدا جدا نظر آئیں گی، ان میں کوئی معنوی ربط جو ہے نظر نہیں آئے گا. اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ وہ جو ڈور ہے وہ کیا ہے، مسلمانوں کی حیات اجتماعی، مسلمانوں کی حیات ملی، مسلمانوں کی حیات اجتماعی معاشرتی یا ریاستی سطح پر. تو اس کا اہم مسئلہ ہے کہ کون اس میں شامل ہے. وہ اسلام کی بنیاد پر شمولیت ہے، ایمان کی بنیاد پر نہیں. ایمان کا معاملہ آخرت سے متعلق ہے، ایمان قلب میں ہے، وہاں سارے فیصلے ایمان کی بنیاد پر ہوں گے. یہاں ہم ایمان کسی شخص کے بارے میں یہ طے نہیں کر سکتے کہ ایمان ہے یا نہیں، لہذا یہاں ساری بحث اسلام کی بنیاد پر. تو گویا کہ یہ تین اہم مضامین اس سورہ مبارکہ کے اس آخری حصے میں آ رہے ہیں. نمبر ایک، مسلمانوں کی حیات اجتماعی کی اصل روح تقوی اور ایمان ہے. نمبر دو، مسلمانوں کی حیات اجتماعی کا تعلق بقیہ پوری نوع انسانی سے، وزوی ہیومینٹی ایٹ لارج، اس کے ساتھ کس بنیادوں پر استوار ہوگا. نمبر تین، مسلمانوں کی اجتماعیت میں جو شخص شریک ہے وہ کس اساس پر، ایمان کی بنیاد پر یا اسلام کی بنیاد